حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ اب دیکھیے کہ ابھی جو حال ہی میں حضور علیہ السلام کی ہندوستان میں گستاخی ہوئی، پاکستان والوں کو ہفتے کے بعد پتہ چلا۔ ہم ایسی نیند سوتے ہیں یا ہمارا میڈیا ایسی نیند سوتا ہے، کیونکہ میڈیا سارا ہی سیکولر اور بے ضمیر لوگوں کے ہاتھ میں ہے، وہ ایسی کوئی خبر دیتا ہی نہیں جس کا تعلق مومن کے ایمان سے ہو۔ تو اس میں کھلبلی کب مچی؟ اس وقت کہ جب عرب دنیا نے ان کا معاشی بائیکاٹ کرنا شروع کیا۔ ہفتے بعد انہوں نے ان ناپاک لوگوں کو اپنی پارٹی سے نکالا، انڈیا کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہوا، اس وقت انڈیا کی حکومت جاگی۔ تو اس وقت جو سب سے کامل اور یہ سمجھیے کہ نتائج دینے والا ہتھیار ہے وہ ہے معاشی بائیکاٹ۔ وہ ممالک جو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم ان کا معاشی بائیکاٹ کریں، ان کی چیزوں کو نہ خریدیں۔ لیکن ہمارے ہاں امپورٹڈ چیزیں خریدنا، برانڈڈ چیزیں خریدنا، یہ زندگی موت کا سوال ہے۔ پاکستانی چیز خریدتے ہوئے ہمیں بہت شرم آتی ہے۔ کیوں کہ پاکستانی چیز بناتے وقت جو مینوفیکچرنگ کرنے والے ہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ وہ ایسی چیز بناتے ہیں کہ جس میں ملاوٹ سے بھرپور چیز بنا کر، الا ماشاءاللہ کوئی شخص ہو کہ جو چیز بنا رہا ہے اسے اس کے پورے انگریڈینٹس کے ساتھ، اس کے پورے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مصنوعات کو پیدا کرے، ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ اور آپ اس سے اندازہ کیجئے 70% دنیا کا جو کاسمیٹکس ہے، 70% میک اپ کا سامان صرف اور صرف عرب ممالک میں استعمال ہوتا ہے۔ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ عرب ممالک میں۔ باقی جو 30% ہے وہ پوری دنیا استعمال کرتی ہے، اور میک اپ کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے ہی کفار کی۔ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پر اگر پوری قوم سوچتی ہے، پوری قوم اس چیز کو دیکھتی ہے، تو ہمیں اپنے اپنے اختیار میں اپنی مصنوعات کو بہتر کر کے اور دوسروں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔